اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک چیز اگر اس کو وقت پر کیا جاوے تو اس چیز کا فائدہ اور اس چیز کا نفع ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح چیز کو بھی غلط ٹائم پہ کیا جاوے یا غلط سمجھ کر کیا جاوے تو اس چیز کا نقصان ہوتا ہے. استقبال کرتا ہوں ایک دفعہ پھر آج آپ کے سامنے شب برأت کے روزے کے متعلق جو 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کا رکھنا کیسا ہے. کیا وہ روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا اس روزے کا رکھنا سنت ہے؟ یا کیا اس روزے کا رکھنا فرض ہے، واجب ہے؟ آخر اس روزے کو رکھنا ہے تو کس نیت سے رکھنا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ فرض کا ثواب ملے گا، واجب کا ثواب ملے گا، سنت کا ثواب ملے گا، یا پھر 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے؟ آج اسی کے بارے میں بات ہوگی. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ کو ایک اہم چیز کا علم ہو جاوے. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ شب برأت کا روزہ یعنی جو 15ویں شعبان کے دن یعنی جو جس رات جاگتے ہیں اور اس کے اگلے صبح کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس روزے کا رکھنا نہ ہی فرض ہے، نہ ہی واجب ہے، اور نہ ہی سنت مؤکدہ ہے. تو آخر کیا ہے؟ کیا اس روزے کا رکھنا گناہ ہوگا؟ نہیں. 15ویں شعبان کے صبح کی جو روزہ رکھی جاتی ہے، 15ویں شعبان کو جو روزہ رکھا جاتا ہے تو اس روزے کا رکھنا مستحب ہے. تو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان آ جاوے تو 15ویں شعبان کی رات جو ہے اس رات کو تم شب گزاری کرو، یعنی اس رات میں عبادت نوافل پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. نوافل کو کثرت سے پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کرو. اور پھر سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام اور تمام اپنے گھر کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رشتہ دار ہو، خاندان ہو، ان سب کو جو ہے اس رات میں ان ساری یہ قرآن کی تلاوت کر کر سب کو بخش دینا ہے. یہ کام تو کرنا ہے. 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے اس روزے کا رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کو روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا یا اس کو طعنہ دینا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کو بھی برا بھلا کہنا یا اس کو طعنہ دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کار ثواب ہے. 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ ثواب ہے، مستحب ہے، اور یہ ثابت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اس روزے کو ضروری سمجھ کر روزہ رکھنا کہ نہیں 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر روزہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزہ رکھا ہے اور حدیث بھی ہے کہ روزہ رکھنا ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے وہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، فرض واجب بھی نہیں ہے، یہ روزہ مستحب ہے. طریقے سے قبرستان کا جانا، سارے لوگ جو صبح کے وقت قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت ہے. جنت جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کرتی ہیں اس حدیث کی وجہ سے اگر کوئی شخص جانا چاہے تو اپنی پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ جاتا ہے تو ثواب ہے، کار ثواب ہے. اور اس کو ضروری سمجھ لینا اور اجتماعات بنا کر، جماعت بنا کر باضابطہ ہر سال جانا اور اس کو ضروری سمجھنا، نہ جانے والوں کو برا بھلا کہنا، یہ بدعت میں آ جاوے گا. کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے. اگر اس چیز کو اس کے لمٹ میں رہ کر، اس کے دائرے میں رہ کر اگر اس چیز کو ہم انجام دیں گے، اس چیز کو اگر عمل میں لائیں گے تو وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی اور اس چیز سے ہمیں فائدہ ہوگا، نفع ہوگا اور اس کا ثواب ہمیں ہوگا. لیکن اگر اس کے لیمٹ سے ہم کراس کر جائیں گے، اس کے دائرہ کو ہم جو ہے باہر، اس کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے تو پھر وہ چیز جو ثواب کی چیز ہوتی ہے وہ پھر ہمارے لیے جو ہے پکڑ کی وجہ بن جائے گی، اور وہی ثواب اور مستحب والا اعمال جو ہے بدعات میں شامل ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ کے یہ سارے جو شک و شبہات تھے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا کیسا ہے، قبرستان جانا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ کے شک و شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیوز پر. لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شب برأت سے پہلے تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچاویں، اپنے گروپ وغیرہ میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو جاوے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.